نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات کو ملنا اپنی بیویوں سے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ عالم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں سے، پس اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، پس اب تم ان سے ملاقات کر سکتے ہو اور تلاش کرو وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، یعنی فجر ہو جائے، پھر تم مکمل کرو روزے کو رات تک۔ روزے کے احکام و مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی اور یہ حلال کر دیا گیا کہ پوری کی پوری رات یہ روزے کے اندر شامل نہیں ہے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو روزہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے ملاقات ہر طرح کی انسان کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی وقت سو ہی کیوں نہ جائے، جبکہ پہلا حکم یہ تھا کہ جس وقت سو گئے کھانا پینا ختم ہو گیا، اب روزہ اگلا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانی فرمائی اور فرمایا کہ روزے کی رات روزے میں شامل نہیں ہوگی، اور بیویوں کے متعلق فرمایا وہ تمہارا لباس اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حلال ہونے کی وجہ بیان کی کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ تم سے خطا ہو رہی تھی، جسے اللہ نے یہاں پر خیانت فرمایا کہ کئی اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے اور کئیوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور آگے بھی احتمال تھا کہ برداشت نہیں کر سکو گے اس حکم کو، اور کئی واقعات بھی پیش آ گئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس طرح حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے حوالہ دیا تھا گزشتہ درس میں، کہ وہ دن بھر کام کاج میں مصروف رہے، جب رات کو گھر تشریف لائیں تو کھانے پینے کا تقاضا کیا کہ کچھ لاؤ، پورا دن کام بھی کیا ہے روزے سے بھی تھا۔ انہوں نے کہا جی آج تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے، چلو میں کچھ بندوبست کرتی ہوں۔
وہ بندوبست کرنے کے لیے گئیں اور یہ لیٹے، ان کو وہی نیند آ گئی، سو گئے۔ جب بیوی واپس آئیں کھانے کا انتظام کر کے، دیکھا تو خاوند تو سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کام خراب ہو گیا۔ جب وہ جاگے تو کہنے لگے کہ میری پہلے حالت غیر ہو رہی تھی اور اب تو اگلا روزہ بھی شروع ہو گیا۔ وہ رات اسی طریقے سے گزاری، اگلے دن بھی اسی طریقے سے جا رہے ہیں، اور دن کو حالت بھی ان کی بڑی خراب ہو گئی اسی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس فتاب علیکم، ہم نے تمہارے اوپر مہربانی کی ہے، مہربانی کر دی تمہارے اوپر۔ اور اللہ کی مہربانی کیا ہے؟ آسانی ہوگی۔ اور جو کمی کوتاہی ہو رہی تھی، فرمایا وعفا عنکم، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قسم کی آیات جب آدمی پڑھتا ہے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان انسان کے ذہن میں گھوم جاتی ہے کہ وہ کیسے جلیل القدر شخص تھے کہ جب کچھ معمولی سی ان سے کچھ لغزش ہو جاتی، اللہ براہ راست فرماتے کہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ وعفا عنکم، اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ سب سے پہلے مخاطب قرآن مجید کے وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور درجنوں بلکہ سینکڑوں آیات ہیں قرآن مجید کی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی۔ مفسرین کرام نے مستقل طور پر قرآن مجید کی ان آیات کی تشریح الگ سے کی جو صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہے، الگ سے مستقل تفاسیر ہیں جن میں صرف انہی آیات کی تشریح ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ فالآن باشروہن، پھر بڑے زبردست نقطے کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، فرمایا کہ دیکھو رات کو کھانا پینا اور بیوی تمہارے لیے حلال ہوئی، الآن باشروہن، اب ان کے پاس تم جا سکتے ہو، ملاقات کر سکتے ہو، لیکن نیت صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے۔ یہاں پر فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے جو اولاد تمہارے مقدر میں لکھی ہے اسے تلاش کیا کرو، کہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد نسل انسانی کی بقا ہے، کہ یہ انسانی نسل باقی رہنی چاہیے، قائم و دائم رہنی چاہیے۔ اس کی بقا ہوگی تو نکاح کے ذریعے سے ہوگی، نکاح کے ذریعے سے ہوگی، نسل جاری بھی رہے گی اور یہ نسب صاف ستھرا بھی رہے گا نکاح کے ذریعے سے، کہ اگر یہ نکاح ہی نہ ہو تو نسل انسانی ختم ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ عورت سے تعلق قائم کیا جائیں نکاح کے بغیر تو پھر نسب جو ہے وہ پاکیزہ نہیں رہے گا۔ اللہ کے ہاں نسل انسانی کی بقا بھی ضروری ہے اور نسب کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مشروع قرار دیا، نکاح کو رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں اور سورہ النساء دونوں کے اندر ایک جگہ مردوں سے فرمایا، اسے نکاح کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا مردوں جب تم نکاح کرو تو تمہارا مقصد محسنین غیر مصافحین، صرف شہوت کرنا پورا کرنا مقصد نہ ہو
بلکہ اپنے آپ کو پاک دامن بنانا بھی تمہارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے، گندگیوں سے، آلودگیوں سے پاک صاف ہو جائیں، وہ نکاح کے ذریعے سے۔ پھر عورتوں کو اللہ نے الگ حکم دیا، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ عورتوں تم بھی نکاح کرو تو تمہارے ارادے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو پاکیزہ کرنے کے لیے، پاک اور صاف کرنے کے لیے نکاح کرتی ہوں، شہوت پورا کرنا مقصد نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، فرمایا مردوں اور عورتوں چپکے چپکے سے دوستیاں آپس میں قائم کرنے والے نہ بنو، کیونکہ اس سے پاک دامنی نہیں رہتی، پاک دامنی نہیں رہتی۔ اسی لیے تو نکاح اسلام کے اندر متع کو حرام قرار دیا گیا ہے، متع کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ جائز نہیں ہو تو چپکے چپکے دوستی لگانا ہے، چپکے چپکے دوستی لگانا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ شہوت کو پورا کرنا ہے۔ نہ نسل انسانی کی بقا مقصود ہوتی ہے اس میں، اور نہ پاک دامنی مقصود ہوتی ہے اس میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ فرما دیا، والذین ہم لفروجہم حافظون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، جو مستقل طور پر ہوں، جنہیں عقد نکاح میں لانا مقصد ہے یا باندیاں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں، فاولئک هم العادون، وہ اللہ کی حدود سے تجاوز میں شامل ہوں، اللہ کی حدود سے تجاوز میں شامل ہوں گے، باقی سارے راستے جو ہے وہ بند کر دیے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، نکاح کو لازم پکڑو، نکاح کیا کرو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا کہ نکاح کے ذریعے سے ایک تو انسان کی آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے، انسان بد نظری سے بچتا ہے، غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر انسان کسی غیر عورت پر نظر نہیں دوڑاتا، کیونکہ اس کی اپنی بیوی، اپنی بیٹی ہوتی ہے، شرم آتی ہے کہ یہ بھی کسی کی بہن، بیٹی ہے، ماں ہے، یہ بھی کسی کی۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا کہ اس سے انسان اپنی شرمگاہ کو محفوظ کرتا ہے کہ اب وہ غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا تو اس کا دین بھی بچا رہے گا، ایمان بھی بچا رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا نکاح کو عام کرنا چاہیے، مشکل نہیں کرنا چاہیے۔ جب سے ہم نے اس نکاح کو طرح طرح کی رسومات اور ان چیزوں سے مشکل میں ڈالا ہے، زنا آسان ہو گیا، نسل انسانی کی بقا اور پھر اس کے اندر جو پاکیزگی ہے وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بے حیائی بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح بیوی کے پاس جانے کا ایک مقصد کیا ہے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے جو اولاد لکھی ہے، مقصد یہ ہو کہ ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش اولاد کا ہونا یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور باقاعدہ اس کا قصد ہونا چاہیے۔ ارادہ یہ نہیں کرنا کہ اولاد نہ ہو، ہمیشہ ارادہ یہ ہے کہ اللہ مجھے اولاد دیں، اولاد دیں، زیادہ سے زیادہ عطا فرمائیں۔ یہ بے دینی، دین سے دوری ہے، کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، اتنی زیادہ ہو جائے گی مخلوق، رہے گی کہاں پر؟ یہ اللہ نے کچھ تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کہاں رہیں گے؟ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رب خود ذمہ دار ہے اس چیز کا، اور انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہیں لکھا دیتے ہیں زندگی کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، نیک بخت ہوگا، بد بخت ہوگا، سب کچھ اللہ پہلے لکھوا دیتے ہیں اس کا۔
تو بچے دو ہی اچھے، یہ بے دینی کی باتیں ہیں، بچے سارے ہی اچھے جتنے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود فرمایا تزوج الودود الولود، اے لوگوں اس خاندان میں نکاح کیا کرو جہاں عورتیں محبت کرنے والی ہوں، زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی ہوں، الولود، اور فرمایا کہ زیادہ بچے جنو فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ بچے ہوں گے میری امت بڑھے گی، قیامت کے دن میری امت جتنی زیادہ ہوگی میری عزت اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی۔ تو وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پھر دوبارہ وہی فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، کھا پی سکتے ہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، من الفجر اس کی تشریح کر دی یعنی صبح ہو جائے۔ کھانا اور پینا جسے عام طور پر ایک تو ہے پوری رات کھانا اور ایک ہے صبح کے وقت کھانا جسے ہم سحری کہتے ہیں۔ سحری کھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا اہل کتاب اور ہمارے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری ہے۔ ان کے ہاں سحری نہیں تھی، بس رات کو سو گئے اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ فرمایا اللہ نے ہمیں اجازت دی کہ ہم کھا پی سکتے ہیں، تو اس نعمت کا شکرانہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ انسان صبح صادق سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ کھا پی لے تاکہ ان کے اور ہمارے روزے کے درمیان فرق ہو جائے، فرق ہو جائے۔ اور دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمائی کہ جو سحری کا کھانا ہے یہ برکت والا ہوتا ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سحری کر رہے تھے، ایک صحابی وہاں سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ برکت والا کھانا تم بھی ہمارے ساتھ کھا لو، برکت ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ ضرور کھا لینا چاہیے چاہے انسان کا دل نہ بھی کر رہا، برکتیں تو سمیٹے نا، برکتوں سے کیوں محروم رہے۔ اور اس سے یہ بات بھی عیا ہوئی کہ صوم وصال رکھنا امت کے لیے جائز نہیں، یعنی ایسا روزہ جس میں دن کے ساتھ ساتھ رات بھی شامل ہو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کلوا واشربوا، آگے اللہ نے فرمایا کہ رات روزے میں شامل نہیں ہے، جب رات ہو جائے تو اب کھانا پینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا کہ تم صوم وصال نہیں رکھ سکتے، دن کا روزہ پھر رات کا روزہ پھر اگلا دن کا روزہ بھی اسی طریقے سے مسلسل چلے۔ فرمایا نہ، افطاری کرنی ہے، سحری کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں تو منع کیا، آپ خود تو روزہ رکھتے ہیں، آپ اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے دن رات سب کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ایکم مثلی، تم میرے جیسے تو نہیں ہو سکتے، اللہ یطعمنی ویسقینی، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے، میرا جو رب کے ساتھ تعلق ہے وہ اور ہے۔ تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو گئی، جن احکام میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خصوصیت ہو وہ امت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے۔ 4 سے زیادہ نکاح کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خصوصیات میں سے، امت کے لیے وضاحت کر دی کہ 4 تک کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں، بڑی حکمتیں۔ تو امت کے لیے جو چیزیں ہیں امت وہیں تک رہے گی، جو نبی کے لیے ہے انبیاء کرام کا معاملہ الگ سے ہے، الگ سے ان کا معاملہ ہے۔ تو کھانا اور پینا یعنی سحری کرنی ہے، یہاں تک کہ دونوں دھاگے الگ الگ ہو جائیں، یعنی فجر ہو جائے صبح صادق ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو من الفجر کا لفظ ہے نا یہ بعد میں نازل ہوا،
پہلے آیت اس طرح تھی، ثم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، بات ختم۔ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے مشہور تھے نا، حاتم طائی، ان کے بیٹے حضرت عدی تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ حاتم طائی نے تو زمانہ اسلام پایا ہی نہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے فوت ہو گئے اور عیسائی مذہب پر تھے، بڑے سخی آدمی تھے، اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، حضرت عدی کی جو بہن ہے۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دھاگے لے لیے، ایک سفید ہے اور ایک سیاہ، اور اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ تکیہ اٹھا کے دیکھتے تھے، جب دونوں دھاگے جب تک الگ الگ نہ ہو جاتے، کہتے بھی کھانا پینا حلال ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا الگ الگ نظر نہ آئے، یہ تو کافی بعد میں ہوتا ہے، صبح صادق کے وقت تو اندھیرا ہوتا ہے۔ تو باقی صحابہ کرام کو معلوم ہوا تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عدی تو اس طریقے سے کرتے، دھاگے رکھے ہوئے انہوں نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مسکرائے، فرمایا اے عدی اذن لوسادتک عریض، اے عدی آپ کا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ رات اور دن بھی آپ نے تکیے کے نیچے چھپائے ہوئے، کہ رات دن کو اس کے نیچے کر دیا۔ فرمایا یہ مراد نہیں، مقصد یہ ہے رات ختم ہو جائے دن شروع ہو جائے۔ سیاہ دھاگا رات ہے اور سفید دھاگا صبح ہے، صبح صادق ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے کہ تکیے کے نیچے رکھ کے دیکھتے رہو۔ پھر من الفجر کا لفظ آ گیا، فجر ہو جائے یعنی صبح صادق ہو جائے، طلوع شمس مراد نہیں ہے۔ تو اس لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں، صرف عربی زبان جاننے کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفسیر انسان صحیح طور پر نہیں جان سکتا۔ صحابی رسول ہیں، پیدائشی عربی جاننے والے ہیں، لیکن قرآن مجید کی اور ترجمہ بھی بالکل صحیح سمجھا، کوئی غلط ترجمہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جو آپ نے سمجھا ہے یہ مراد نہیں ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ تو ہم نے اللہ کا قرآن سمجھنا ہے، خود قرآنی آیات کے ذریعے سے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے فرامین کے ذریعے سے، اور صحابہ کرام کی تفسیر کے ذریعے سے، جس کے اندر عربی زبان جاننے کو بھی دخل ہوگا، لیکن صرف عربی قواعد کی بنیاد پر نہیں، ہم قرآن کی تشریح ان ذرائع کے ساتھ سمجھیں گے، تب انسان ہدایت پر رہے گا، نہیں تو پھر عقلیت کے پیچھے لگ کر ادھر ادھر چلا جائے گا۔ آج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عقلیت پسندی ہے۔ ہر زمانے میں مختلف رہے نا، کبھی کیا فتنہ کبھی کیا فتنہ۔ آج کا فتنہ یہ ہے کہ جو میری سمجھ میں آئے گا میں مانوں گا، جو سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں مانوں گا۔ اور کہاں سے اصول گھڑ لیا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ ایک اصول بنایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بنایا ہے۔ اور عقل واقعتاً اللہ کا حکم عقل کے خلاف نہیں، لیکن کہنے والے تیری عقل کے خلاف تو ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ کہے میری عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا، کیا تیری عقل اتنی وسیع ہو گئی کہ اللہ کے حکموں کی حکمتیں بھی سمجھنے لگ گیا ہے؟ تو ایک ایک چیز کی یہ دعویٰ غلط ہے کہ میری عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا، تیری عقل کے خلاف ہو سکتا ہے، تو نے اپنی عقل کو اس کے مطابق کرنا ہے، اس کو اپنی عقل کے مطابق نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ ثم اتم الصیام، پھر فرمایا روزہ مکمل کر، اور رات تک، اس رات کو روزے کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کرنا، رات آئے گی روزہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، باقی رہے گا ہی نہیں۔ پروردگار عالم ان احکامات کی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔